کچھ عوام اٹھا رہے ہیں وہ ان کی نالائکی کی وجہ سے ہے، مگر ساتھ ساتھ ان کو کوئی علم ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عام آدمی کن مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اس وقت۔ ہم اسی کراچی میں بیٹھے ہیں جہاں اس مہنگائی کی طوفان میں، اس معاشی صورتحال میں انہوں نے حال ہی میں ہمارا جو سٹیل مل کے 10,000 خاندان کو بے روزگار کر دیا ہے، ان کے نہ کوئی سننے والا ہے، نہ کوئی ان کا مشکل وقت میں کوئی سہولت پہنچانے کو تیار ہے۔ اس قسم کا ظلم کب تک جاری رہے گا؟ جو سب سے لیٹسٹ خبر ہے، جو انہوں نے آرڈیننس نکالا ہے سندھ کے ہاسپٹلز کو زبردستی ضبط کرنا، جو کہ عدالت کی فیصلے کی بھی خلاف ورزی ہے۔ اس لیے ٹیک اوور کرنے سے پہلے انہوں نے سندھ حکومت کے ساتھ تو ڈیوز کا ایشو طے کرنا تھا، اب تک نہیں ہوا ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے وہی ناکام بورڈ آف گورنرز کا آرڈیننس نکالے ہیں NICVD کے لیے، NICH کے لیے، جس کی وجہ سے پختونخوا اور پنجاب کا صحت کا نظام بیٹھ چکا ہے۔ جہاں سے ہم مفت علاج دلوا رہے تھے، مفت دوائی پاکستان کے عوام تک پہنچا رہے تھے، وہاں سے وہ اب ان علاج کے لیے بھی چارج کرنا چاہیں گے، اس دوائی کے لیے بھی چارج کرنا چاہیں گے۔ انہی ڈاکٹرز کو جن کو ہم نے نہ صرف ریگولرائز کیا مگر ان کو لیڈنگ جو سیلری ہے وہ ان کے محنت کے مطابق، ان کے میرٹ کے مطابق زیادہ دے رہے تھے، ان کو بھی کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ وہ ڈاکٹرز کانٹریکٹ امپلائیز بن جائیں گے، ان کو پینشن سے محروم رکھا چاہیے، اور یہ سندھ صحت کا سب سے بہترین ادارہ ہے۔ اب دیکھیں کہ ہر جگہ پہ، ہر فورم پہ وہ اس ملک کے عوام کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم ظلم برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ پاکستان کی غریب عوام کیوں ان کی نالائکی اور نااہلی کا بوجھ اٹھائے؟ پاکستان کے عوام کیوں ان کے معاشی پالیسیز کی وجہ سے سفر کرے جب یہ حکمران ان کے اوپر مسلط ہو چکے ہیں؟ ہم اس صوبے میں بیٹھے ہیں جو گیس پیدا کرتا ہے۔ ہم پورے پاکستان کو گیس دیتے ہیں، لیکن آئین کے مطابق پورا پاکستان کے لیے جو آئین کہتا ہے کہ جہاں گیس پیدا ہوتا ہے ان کا سب سے پہلے حق ہوتا ہے، ان پہ صرف ان کا حق نہیں ہوتا ہے، پورا پاکستان کا گیس ہے، صرف سندھ کا گیس نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے حق سندھ کے عوام کے پاس ہے۔ اور اگر ان کو اپنے حق سے محروم رکھا جا رہا ہے، ان کو منیمم جو ہمارا ڈیمانڈ کے مطابق جو ہمارا ضروریات ہے وہ پورا نہیں کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نہ صرف ہمارا انڈسٹریز تباہ ہو رہے ہیں، نہ صرف ہمارا عوام کو روزگار کی صورت حال میں نقصان پہنچایا جا رہا ہے، مگر ساتھ ساتھ ان کا چولہا نہیں چل رہے، وہ گھر میں کھانا نہیں پکا سکتے، اور یہ تقریباً پورا پاکستان کے حال ہے اس وقت۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارا وزیر اعظم صاحب کو مستعفی ہونا چاہیے، استعفیٰ دینا چاہیے، خود بخود اپنا کرسی سے ہٹنا چاہیے۔ ناجائز وزیر اعظم ہے، اور اس ناجائز وزیر اعظم کی حکومت کی وجہ سے عوام تکلیف میں ہے۔ اس ناجائز حکمران کی وجہ سے، اس ناجائز وزیر اعظم کی وجہ سے پورا کا پورا پاکستان کا بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیوں ہوا، کیسے ہوا۔ یہ تو نہ صرف ہر پاکستانی کے لیے ایک مشکل وقت تھا، ایک پریشانی کے وقت تھا، ایک تکلیف کا وقت تھا، مگر ہمارا نیشنل سیکیورٹی کے لحاظ سے ایک بہت بڑا سوال یہ نشان ہے کہ پورا پاکستان کا بجلی چلا جاتا ہے ایک وقت میں، اور آج تک یہ نااہل حکومت ہمیں جواب نہیں دے سکتا کہ یہ کیوں ہوا۔ یہ حکومت ہر سیکٹر کو تباہ کر رہا ہے۔ اب PIA کو اٹھا کے دیکھیں، پہلے وہ جعلی ڈگری کا جعلی الزام لگا کے پورا PIA کو بٹھا دیا، اب بھی دن بدن کسی نہ کسی ملک سے ان کا مس مینجمنٹ کی وجہ سے، اس حکومت کی نالائکی کی وجہ سے ہمارے اوپر بین ہوتا جا رہا ہے۔ اور آج ہی جو ملیشیا میں شاید پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کا ہوائی جہاز کو امپاؤنڈ کیا گیا، اس لیے آپ لیس نہیں پے کر رہے، وہ آپ کو دکھاتا ہے کہ آپ معاشی سطح پہ دیکھیں،
چاہ آپ اپنے اندرونی ایشوز کو اٹھا کے دیکھیں، چاہ آپ اپنا انٹریکشنز دوسرے ممالک کے ساتھ اٹھا کے دیکھیں۔ پاکستان جہاں کھڑا ہے اتنے برے سچویشن میں، ہم اپنا تاریخ میں ایسے موقف پہ نہیں کھڑے تھے۔ ہم حکومت آج کل جہاں بھی پی ڈی ایم کا جلسہ ہوتا ہے وہ کووڈ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن کووڈ کا مقابلہ کرنے کے لیے آج بھی کوئی قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں، جو بھی پاکستان کے عوام کی قربانی کی وجہ سے، خاص طور پہ اس صوبے سے سب سے پہلے مگر پھر پورا ملک کے پاکستان کے عوام نے، جب انہوں نے پوری دنیا میں سب سے جلدی اور اتنا کم افیکٹیز کے ساتھ وہ پورا لاک ڈاؤن کر دیا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کو الحمدللہ ہمارے عوام کی قربانی کی وجہ سے اتنا نقصان نہیں ہوا۔ ہم وہ پورا گراؤنڈ جو ہے لوز کر رہے ہیں، اس لیے پاکستان نے آج تک جو ایک ہی حل ہے اس مشکل صورتحال میں، ویکسین ہی وہ طریقہ ہے جو کہ ہم اس مشکل صورتحال میں نکل جائے گا۔ اور جہاں آپ اپنا قربانیوں کی وجہ سے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے ریجن میں آگے تھے، اب ویکسین کی وجہ سے آپ ریجن میں پیچھے ہوتے جائیں گے۔ اس لیے پاکستان نے اپنا امپورٹ کی تو بندوبست کی ہی نہیں، مگر چاہے وہ بھارت ہو، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو، چاہے وہ ویسٹرن ممالک کے کنٹریز ہو، وہ اپنا ویکسینیشنز کا منصوبے پر تیزی سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہم تو جنوری میں ایکسپیکٹ کر رہے تھے، سندھ حکومت جنوری میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ہم اپنا اس پروگرام کو رول آؤٹ کر سکیں گے۔ ہمیں کہا گیا تھا کہ جنوری تک آپ اپنا تیاری کریں تاکہ اس ویکسینیشن کا جو ہم منصوبہ جو طریقہ کار ہے وہ ہم شروع کر سکتے ہیں۔ اس پہ ہم نے اپنا تیاری، جو اپنا فرنٹ لائن ورکرز ہے، سب سے ونربل اور سب سے امپورٹنٹ جنہوں نے ہمیں کور کرنا ہے، وہ سب تیار کر لیا، سب دفتریں جو بھی میکنزم ہونا تھا، لیکن اب تک ویکسین پہنچا ہی نہیں ہے۔ اور ابھی ہمیں جو اندازہ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بہت ہی انتظار کرنا پڑے گا، اور یہ دو وجہ سے نقصان دہ ہیں۔ یہ اس لیے بھی نقصان دہ ہے کہ جتنا جلدی آپ یہ کام کریں اتنا ہی جلدی آپ اپنے عوام سے ان مشکلات سے نکال سکتے ہو، لیکن ساتھ ساتھ یہ اس لیے بھی ناانصافی ہے کہ ہم انصاف کے تقاضے میں یہ ویکسین ڈرائیو پھر نہیں کر رہے ہیں۔ حکومت صرف اور صرف جس طریقے سے کر رہے ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کو پریفرنس دیں گے، پرائیویٹ سیکٹر کو پورا آزادی ہوگا، پرائیویٹ سیکٹر سب سے پہلے یہ ویکسین کا بندوبست کرے گا، جس کے پاس پیسہ ہے وہ ویکسین لگائے گا۔ اور جو طریقہ کار ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے حکومت نے پروکیور کیا ہو، حکومت نے اپنے فرنٹ لائن ورکرز کو، اپنے سب سے ویکسٹ کو کور کر دیا ہو، اور پھر اوبیسلی پہلے پرائیویٹ سیکٹر اپنا کام کرے، ویسے اب نہیں ہوگا۔ تو جہاں ہم دیکھیں، چاہے وہ ہمارا معاشی صورتحال ہو، چاہے وہ ہمارا صحت کا جو مشکلات ہے اس لیول پہ ہو، ہمارا حکومت ناکام رہا ہے، ہمارا حکومت کی وجہ سے ہم مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو مستعفی ہونا چاہیے۔ ان کے جو ان کے کنٹروورسیز ہیں، جو ان کے کیسز آپ کے سامنے ہیں، ہم جانتے ہیں دنیا کا جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے وہ بھی کہتا ہے کہ پاکستان کی کرپٹ ترین حکومت طریقہ انصاف کا حکومت رہا ہے، کہ طریقہ انصاف کی حکومت کے دوران چاہے وہ بلین ٹریز کا سونامی کا سکینڈل ہو، چاہے وہ BRT کا منصوبہ کا سکینڈل ہو، چاہے وہ فارن فنڈنگ کیس کا جو آج تک کوئی جواب نہیں ملا ہے، جس پہ سنگین الزامات لگے ہیں کہ PTI فارن سپانسرڈ ایک جماعت ہے، ان کے اپنا ممبر یہ نے اس الزام کو سامنے رکھا، لیکن افسوس کے ساتھ چاہے وہ عدالت ہو، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو، عوام کے سامنے حقائق آج تک نہیں پہنچے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ 19 جنوری کو انشاءاللہ تعالی الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج بھی کرے گا اور مطالبہ کرے گا کہ اس کیس کو کنکلوژن کی طرف لے کر جائے، اور جو یہ سارے ایشوز ہیں، یہ سارے الزامات جو ہیں وہ پاکستان کے عوام کے سامنے لایا جائے، ہمیں بتایا جائے کہ یہ کون سے ممالک
से कौन से लोग थे जिन्होंने इतना ज़्यादा पैसा पीटीआई को दिया है। अगर कोई भारत का शहरी या कोई इज़राइल की शहरी कोई पाकिस्तान की जमात को फंडिंग कर रहा हो तो कोई वजह होगा कि इन्होंने ये फंडिंग की। हम सबका, पाकिस्तान का अवाम का मुतालबा होगा कि ये कौन लोग थे, इन्होंने पीटीआई को क्यों पैसे दिए और क्या जब से पीटीआई हुकूमत में आई है इन्होंने इन लोगों को कोई फ़ायदा पहुंचाया है या नहीं। मैं समझता हूं कि ये हमारा जो भी हुकूमत में अगर इतना संगीन इल्ज़ाम इतना सीनियर बंदा की तरफ से सबूत के साथ आ रहा होता तो अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी के जो मुतालबात है उसके मुताबिक ये हकीकत पाकिस्तान के अवाम के सामने अब तक रखा जाना चाहिए था। तो एक बार फिर इंशाअल्लाह ताला हम 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने ये मुतालबात सामने रखेंगे और उम्मीद है कि माजी की तरह हमें मायूस नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़ोर और शोर से पीडीएम के प्रोटेस्ट में शिरकत करेंगे और जगह जगह से ऑब्वियसली पूरा ज़ोर हमारा पार्लियामेंटेरियंस, हमारा कारकुन वहाँ भी जमा होंगे, मगर इंशाअल्लाह ताला मैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू और मुख्तलिफ तरीके के तकरीरें के थ्रू इस इशू को भी खुद उजागर करूँगा। चेयरमैन साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, आप बारहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है भरपूर जो तहरीक चल रही है उसका साथ देने की बातें कर रहे हैं, मगर साथ साथ जो है वो मनफी खबरें भी चलाई जा रही हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो बैकडोर चैनल से जो अलग से मुज़ाकरात कर रही है हुकूमत से, से इनमें क्या सदाकत है, थोड़ा इस बारे में बताएं। एक तो हमेशा की तरह हम ना सिर्फ इनकार करते हैं, मज़ामत करते हैं, आप ख़ुद मान रहे हो कि ये मनफी ख़बरें हैं और अगर मनफी ख़बरें में कोई हकीकत होता तो वो भी आपके सामने होता, वो भी आपके सामने होता जैसे दूसरों की तरह आपके सामने है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। मुद्दा वहाँ भी कई मरतबा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोट कर चुके हैं, आइन के आर्टिकल 158 का जिक्र करते हैं कि सूबे का सुई गैस पे पहला हक है। जब आईनी जवाब भी आपके पास मौजूद है तो सुई गैस के मामले पर आप अदालतों से रुजू क्यों नहीं करते? कभी जदायत का मसला, कभी अस्पतालों का मसला, तो इन सब चीज़ों से मुस्तकिल तौर पे आप कोई किसी फोरम पे क्यों नहीं बात करते? एक तो हम समझते हैं कि हम हर फोरम पे बात करते हैं। जहाँ तक हॉस्पिटल का मसला है वो तो कोर्ट में ही था और कोर्ट का रोल भी आपके सामने था और फिर उसी कोर्ट का फैसला में हम रिव्यू में भी है। जहाँ तक ये आइन में लिखा है ये तो बिल्कुल साफ और शफाफ लिखा है। ये ना सिर्फ हमारा मसला है मगर बलूचिस्तान का भी मसला है, दूसरे जगह का भी मसला है और मैं समझता हूँ हर फोरम को हमें इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे हमने सेनेट को भी इस्तेमाल